بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کل بحمداللہ تعالی ہم نے عرض کیا تھا کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں. جو بڑی قسم ہے اسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ. اس کا حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر درہم سے زائد لگی ہو تو اس سے کپڑے اور جسم کو پاک کرنا فرض ہے. درہم کے برابر لگی ہو تو کپڑے اور جسم کو پاک کرنا واجب ہے. اور اگر درہم سے کم لگی ہو تو پھر بھی لازمی ہے, مگر اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی, چاہیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی. اور پہلی دو صورتوں میں اگر اس طرح ناپاکی لگی ہو تو نماز پڑھ لی جائے خدا نخواستہ, تو نماز کا دہرانا جو ہے ریپیٹ کرنا وہ لازم رہتا ہے. اتنا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آگے ان چیزوں کا بیان ہے کہ نجاست غلیظہ کس کس چیز کو کہا جاتا ہے. انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ جس سے غسل یا وضو واجب ہو, جس سے غسل یا وضو کرنا واجب ہو جائے. انسان کے جسم سے اگر کوئی ایسی چیز نکلے تو وہ چیز جو ہے وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. جیسے انسان کا پاخانہ, پیشاب, اس کا بہتا ہوا خون, یا بعض اوقات اگر جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی نکل ہے تو اس کی پیپ وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی. منہ بھر کے جو بندہ کہہ کرتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے. اسی طرح دیگر چیزیں جو کہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں یا اس کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں. بعض اوقات آنکھ کو بیماری ہوتی ہے اور آنکھ میں درد ہوتا ہے, اور اس درد کی کیفیت میں اس کے اندر سے مواد نکلتا ہے. صاحب ظاہر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, اللہ کریم ہر ایک کو محفوظ فرمائے, لیکن یہ کوئی آنکھ کی کوئی بیماری ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جس میں درد کے ساتھ آنکھ کے اندر سے پانی یا مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ میں ایسی تکلیف ہو تو وہ جو مادہ آنکھ سے, چونکہ ساتھ آنکھ میں ایکچولی تو پانی ہوتا ہے نا, وہ نکلتا پانی ہی کی صورت میں ہے, مگر درد کے ساتھ وہ غلیظ مواد اندر سے بعض اوقات نکلتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ کسی کو آنکھ میں ایسی پرابلم ہو
تو وہ جو چیز نکلے گی آنکھ سے وہ بھی نجاست غلیظہ کہلاتی ہے اور بڑی نجاست میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے ہمارے ہاں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا بچی یا بچہ جو ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہوتا ہے اور وہ بھی نجاست غلیظہ ہی ہوتی ہے، چاہے بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا دودھ پیتی عمر کے اندر ہو۔ حتیٰ کہ اگر جو دودھ پینے کی عمر میں بچہ ہے، شیر خوار بچہ، اگر اس نے بھی منہ بھر کے کہہ کر دی، ایک ہوتا ہے جب بچے دودھ پی لیتے ہیں تو ویسے ان کے ہاضمے کی نشانی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا دودھ ان کے منہ سے باہر نکلتا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ اگر دودھ پیتی عمر میں بچہ ہو اور اس نے منہ بھر کے کہہ کی تو اس کی کہہ بھی بڑی عمر کے بندے کی طرح نجاست غلیظہ ہے اور وہ بھی کپڑے یا جسم کو ناپاک کرتی ہے، وہ بھی کپڑے یا جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ اسی طرح خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، وہ جانور جو خشکی کے اوپر رہتے ہیں ان کا بہتا ہوا خون، مردار کا گوشت اور چربی، مردار کا گوشت اور حرام چوپائے، اگلی چیز کیا؟ حرام چوپائے۔ چوپایا تو سمجھ لیتے ہیں نا سارے لوگ، یہ جو چار پاؤں والے جانور ہوتے ہیں جو حرام ہیں، حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، یہ جو سارے جانور ہیں ان کا پاخانہ یا پیشاب جو ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ چند مثالیں دی گئی ہیں، مگر خشکی کے جتنے بھی جانور ہیں، خشکی کے جتنے بھی جانور ہیں ان کا بہتا ہوا خون جو پہلے عرض کی، اس کے بعد جو ہے حرام چوپائے جتنے بھی ہیں، حرام چوپائے جتنے بھی ہیں ان کا بھی پیخانہ اور پیشاب، اس کے بعد گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپایا اس کا پاخانہ، جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندے اونچے نہیں اڑتے جیسے کہ مرغی اس کی بیٹ، اور بطخ خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اور ہر قسم کی شراب، یہ ساری چیزیں، یہ ان ساری چیزوں کا خون اور پیشاب جو ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی کیا؟ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیجیے۔ جتنے بھی خشکی کے جانور ہیں ہر جانور کا بہتا ہوا خون اور مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جو جانور بغیر ذبح شرعی کے مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں، بے شک جانور وہ حلال ہو، جیسے بکری تھی، گائے تھی، بھینس تھی، وہ ذبح نہیں کی گئی ویسے مر گئی تو اس کا بھی گوشت اور چربی، چونکہ وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگی۔ کس حکم میں ہوگی؟ مردار کے حکم میں ہوگی۔ اسی طرح حرام چوپائے جتنے بھی ہیں، حرام چوپائے جتنے بھی ہیں، چونکہ عام طور پہ بعض اوقات اب یہاں اس کلچر کے اندر لوگ گھروں میں جانوروں کو رکھتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے گھر، بلی یا اس طرح کی جگہ ہیں، تو خاص طور پہ اگر کسی گھر میں کتا ہو یا بلی ہو تو ان کو یہ احکام مزید توجہ کے ساتھ سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حرام چوپائے جتنے بھی ہیں ان کا پاخانہ بھی اور پیشاب بھی، اور جو حلال چوپائے ہیں، جو کیا ہیں؟ حلال چوپائے جو ہیں
حلال چوپائے کا پاخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے، حرام چوپائے کا پاخانہ اور پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اور حرام چوپایا جو ہے اس کا پاخانہ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے جسم پر کسی طرح لگ جائیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کو یا کپڑے کو پاک اور صاف کرے۔ اسی طرح ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے چوپایوں کا لعاب یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یہ بھی کیا نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جتنے جانوروں کا جو ہے وہ آپ کو عرض کیا گیا، ان سب کے یعنی جو تقسیم میں نے عرض کی، حرام چوپائے جتنے بھی ان کا پاخانہ اور پیشاب جو وہ نجاست غلیظہ ہے، حلال چوپائے جتنے ہیں ان کا پاخانہ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اور یہ جو حرام جانور ہیں جو بعض اوقات گھروں میں رکھے جاتے ہیں، ان کا جیسے کتا ہے خاص طور پہ، اس کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے، پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، اور منہ کی رطوبت جو ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ اگر کپڑوں کے اوپر لگ جائے گی یا جسم کے اوپر لگ جائے گی تو جسم اور کپڑے ناپاک رہیں گے، اگر وہ درہم کی مقدار کے برابر ہوا، اگر وہ درہم کی مقدار کے برابر ہوا۔ اور یہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، پھر ریپیٹ کیے دیتے ہیں کہ درہم کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ناپاکی نجاست جو ہے اگر وہ ٹھوس شکل میں ہے تو اس سے مراد درہم کا وزن ہے، اور وہ تقریباً 4.5 ماشے ہے۔ اگر وہ مایع شکل میں ہے تو پھر اس سے مراد درہم کا پھیلاؤ ہے، جو کہ تقریباً 20 کراؤن کا جو ہمارے ہاں سکہ چلتا ہے وہ تقریباً اس کے برابر ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور طہارت اور پاکیزگی کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔